الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم پارہ نمبر 9 کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 9 میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو سورہ اعراف جو کہ 8ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 9ویں پارے کے 1/3 حصے پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے جو کہ 10ویں پارے میں جا کر پھر ختم ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 9 کے اندر اگر جزوی طور پر مضامین دیکھے جائیں تو سب سے زیادہ ذکر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر آپ کی قوم اور فرعون کا ہے اور جادوگروں کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مبارک ذکر سے 9ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی جب دعوت دی تو قوم کے متکبر سرداروں نے کہا قال الملأ من قومه لنخرجنك یا شعیب۔ قوم کے متکبر سردار کہنے لگے کہ اے شعیب یا تو تم ہمارے دین پر آ جاؤ یا پھر اس بستی سے نکل جاؤ۔ تو اس پر شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اگرچہ ہمیں اس بات کو پسند نہ کریں تو ان کی طرف سے بہرحال زبردستی ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں پر قوم سمود کی طرح عذاب آیا، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا اور پھر یہ تباہ و برباد ہو گئے، اس طرح ہلاک ہو گئے کہ پھر ان کا نام و نشان ہی باقی نہ رہا۔ آیت نمبر 103 سے 175 175 نمبر آیت تک اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر کہا کہ اللہ کو ایک مانو، یہ تم نے جو غلط چیزیں شروع کر لی ہیں اسے چھوڑو اور میری قوم جو ہے بنی اسرائیل اسے آزاد کرو تاکہ ہم اپنے اصل وطن جو فلسطین ملک شام جو ہمارا وطن ہے وہاں ہم واپس چلے جائیں۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی میں کیسے آئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو یہ تو تھا فلسطین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے، جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو بیچ دیا، یہ 13ویں پارے میں آپ کے سامنے واقعہ میں بیان کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچ دیا گیا مصر کے بازار میں، پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی دی تو پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر میں آ کر رہنے لگے اور اس کے بعد پھر آپ کی نسل کافی بڑی۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد سے ہیں۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اس کے بعد جب فرعون کی حکومت آئی تو فرعون نے جتنے بھی بنی اسرائیلی تھے ان سب کو اپنا غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا اور مردوں کو بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہی مطالبہ کیا کہ تم بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دو، تو فرعون نے ماننے سے انکار کیا۔ فرعون نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں میں۔ تو فرعون نے ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ تم رسول ہو تو نشانی کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو 2 جو آپ کو معجزات دیے گئے تھے وہ آپ نے دکھائے۔ ایک تو عصا جو آپ کو لاٹھی دی گئی تھی، وہ لاٹھی شعیب علیہ السلام سے ہی آپ کو ملی تھی، وہ آپ نے زمین پر پھینکی تو وہ لاٹھی بہت بڑا سانپ بن گئی، آپ نے ہاتھ میں لیا تو پھر دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ دوسرا آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا، روشن ہو جاتا۔ تو فرعون نے جب یہ دیکھا، اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ مصر میں اس وقت جادو بہت عام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک بھر سے، پوری دنیا سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا۔ جب جادوگر آگے بہت بڑا میدان سجایا گیا تو وہاں پر پھر جادوگر جب آمنے سامنے ہوئے، جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم ان پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا، تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ تو اس پر جادوگر خیر موسیٰ علیہ السلام کے آمنے سامنے ہوئے تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ اما ان تقولا، کہ آپ
دکھائیں گے یا ہم پھر ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو جو تم جادو دکھانا چاہتے ہو۔ تو ان لوگوں نے رسیاں وہ میدان کے اندر پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، اتنے سانپ بن گئے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ آ گیا۔ اب لوگ بڑے گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اپنا عصا جو ہے یہ آپ پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا جیسے ہی پھینکا، عصا بہت بڑا سانپ بنا۔ عصا سانپ نے سب جو رسیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، سب کو نگل لیا۔ اب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اس وقت کہا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ جن کو میں مقابلے کے لیے لایا تھا یہ تو خود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اب فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کو نبی کیوں مانا؟ تو اب فرعون نے کہا میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ فرعون نے یہ کہا کہ ایک طرف کے ہاتھ ایک طرف کا پاؤں، اس طرح تمہارے کاٹوں گا جسم کو اور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ لیکن ان جادوگروں نے جو پہلے جادو کرتے صاحب ایمان ہو گئے، اللہ سے استقامت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے دیکھیے سبق یہ ہے کہ بعض اوقات باطل کے سامنے اس انداز کا معاملہ پیش آتا ہے کہ ہم کمزور ہوتے ہیں، ہم پر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کی جائے، اور در حقیقت باطل جو ہے یہ جھکتا ہی ہے، مٹتا ہی ہے، سر بلند ہمیشہ اسلام اور دین ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 204 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خاموش رہو اور کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں، فرمایا کہ جو عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن چاہے نماز کے اندر پڑھا جائے چاہے نماز کے باہر پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جب امام قرات کرتا ہے تو ہم احناف کے نزدیک اس وقت مقتدیوں پر خاموش رہ کر قرات سننا یہ ضروری ہے۔ مقتدی بالکل بھی کوئی بھی قرات نہیں کریں گے، چاہے امام بلند آواز سے قرات کرے چاہے امام آہستہ آواز سے قرات کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مل کر جمع ہو کر کچھ لوگ جیسے قرآن خوانی کرتے ہیں، تیجا یا 40واں یا کسی بھی موقع پر قرآن خوانی گھر کے افراد مل کر کرتے ہیں، تو ان سب پر ضروری ہے آہستہ آواز سے قرآن پڑھیں۔ بلند آواز سے، اونچی آواز سے سب کا مل کر قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن ظاہری بات ہے کہ سننا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں تو اس وقت چونکہ ضروری ہوتا ہے، بچے اتنی آواز سے پڑھتے ہیں کہ ان کے کان سنیں اور اونچی آواز سے پڑھنے سے یاد ہوتی ہیں، تو اس کی بہرحال رعایت دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران آپ کو محسوس ہوا جیسے پیچھے مقتدی جو ہیں وہ قرات کر رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ کیا ابھی تک اس آیت کا مفہوم تم لوگوں پر واضح نہیں ہوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ امام کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے۔ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور ایک حدیث میں ہے قراءت الامام لہو قراءت، امام کی قراءت ہی مقتدیوں کی قراءت ہے۔ اس لیے جب امام قراءت کر رہا ہو، چاہے جہری نماز ہو جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، تو مقتدی خاموش رہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو تو مقتدی تب بھی خاموش رہیں گے۔ باقی جو تسبیحات ہیں، التحیات ہے، یہ مقتدی بہرحال پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال کے اندر مال غنیمت کا بیان ہے۔ مال غنیمت یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جب مسلمان کافروں سے جہاد کرتے ہیں تو جہاد کے بعد جو مسلمانوں کو مال ملتا ہے یہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے کہ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو
صفات ہیں متقین کی، ایمان والوں کی، وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ اور قرآن پاک کے مضامین ہیں۔ یہ جزوی طور پر چند مضامین جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔